صلوات والسلام نے اعلان فرمایا نا کہ لوگوں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، صبح اعلان فرمایا جہاد کے لیے آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سماعت فرمایا تو جس حال میں تھے فوراً ہی اپنے کپڑے پہنے اور وہ جنگ کا سامان وہ تھاما اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، پیش ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، جنگ احد، بہت سے صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں اور کفار وہ کافی کفار بھی قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ وار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، پھر وہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو شہید کرتے ہیں۔ اس میں جب مسلمان شہید ہوئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، ان صحابہ کرام میں سے ایک نام سر فہرست حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ جب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ صحابی رسول بھی شہید ہو گئے ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابی رسول وہ شہید ہوا ہے ان کا جسم مبارک یہ موجود ہے۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں تو ان کے جسم مبارک کے اعضاء وہ کاٹ لیے جاتے ہیں، تو پر جسم مبارک وہاں پہ اسی میدان احد میں موجود ہے۔ اور سب کو دیکھتے ہیں جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی صحابہ کرام کے جسم مبارک تو موجود ہیں پر حضرت حنظلہ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک وہ نظر نہیں آ رہا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اٹھانے کے بعد پھر نیچے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جسم مبارک مل نہیں رہا۔ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، میں نے آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے مل کر وہ غسل دے رہے ہیں، اور آب کوثر کے ساتھ آسمان پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب معاملہ ہے، آج تک ہمارے جتنے شہید ہوئے ہیں تو شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، پر یہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو شہید ہوا ہے اور باقی شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، تو اسے غسل کیسے دیا جا رہا ہے، کیسے دیا گیا ہے؟ اور پھر روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد جب صحابہ کرام نے دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک اسی میدان احد میں موجود ہے اور ان کے بالوں مبارکوں سے پانی کے قطرات وہ تازے تازے وہ ٹپک رہے تھے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں حضرت حنظلہ کی بیوی کے پاس، ان کے گھر والوں کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ اس نے عمل کیا کیا ہے۔ محبوب خدا بتا بھی سکتے تھے، یہاں پہ کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی، معلوم ہوتا تو وہیں پہ بتا دیتے، پوچھنے کی کیا بات تھی؟ اور انہیں یہ نہیں علم کہ دوسری حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ زمین پر گئے تھے، تو کیا دیکھا؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ لوگ ایک محفل میں، ذکر اللہ کی محفل میں، ذکر رسول اللہ کی محفل میں یا نماز کے وقت وہ اکٹھے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہ معاملہ سارا پہلے آپ نے حدیث سن رکھی ہے۔ تو اللہ جو پوچھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا رہے بلکہ آپ نے فرمایا چلو حضرت حنظلہ کی بیوی کے پاس چلتے ہیں، اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحابہ کرام ساتھ ہیں،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حنظلہ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جب گھر سے نکلا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے؟ تو ان کی بیوی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ جو ہے وہ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ جب آپ کا اعلان فرمانا تھا تو حضرت حنظلہ کا اس اعلان کو سماعت فرمانا تھا، یعنی کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تو حضرت حنظلہ نے اس اعلان کو سماعت فرمایا تو فوراً ہی اسی حالت میں وہ تیاری کر کے دوڑ پڑے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ غسل واجب تھا، ان کے اوپر غسل واجب تھا کہ یہ جو ہے ان کی شب زفاف کی رات تھی، پہلی رات تھی شادی کی ان کی، تو لہٰذا جب صبح تھی، جب آپ کا اعلان سنا تو انہوں نے غسل کرنا تھا، پر انہوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے وہ فوراً ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، تو ان پر جو ہے وہ غسل واجب تھا۔ تو اس لیے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کو حکم دے کر جو ہے وہ غسل دلوایا ہے، اس لیے ان کا نام جو ہے غسلائل الملائکہ رکھا گیا کہ انہیں جو ہے وہ ملائکہ نے غسل عطا کیا۔ اور یہ جو ہے یہ بھی جنگ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، یہ ان کو ہی یہ مقام ملا ہے۔